جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شہر میں قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو دجال ہر شہر ہر گاؤں میں جائے گا، لیکن 2 مقام ایسے ہیں کہ وہاں پر دجال نہیں آ سکتا، وہ شہر مکہ اور شہر مدینہ، جس میں میرے نبی جلوہ افروز ہیں اور نبی کے 2 صحابہ موجود ہیں۔ آپ میرے مددگار ہیں، حضور اور صحابہ دونوں کو کہہ رہے ہیں آپ میرے مددگار ہیں، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب مدد کیجئے، یہ برائی ختم ہو جائے۔ برائی کو روکنے کے لیے بھی جب وہ مجبور ہو جاتے تھے فوراً حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے تھے حضور کرم کیجئے، آپ کی امت پریشان آ گئی۔ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر کھڑا ہو، زیارت کے لیے کھڑا ہو اور یہ آیت پڑھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ آیت پڑھ کے یہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ 70 مرتبہ پڑھے، تو پھر آسمان کے فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا فلان، اس آدمی کا نام لے کے کہتے ہیں اے وہ آدمی جس نے نبی کی خدمت میں ابھی سلام پیش کیا ہے، تجھ پر سلامتی ہو، تیرے لیے خدا کی رحمت۔ اس کے بعد فرشتے دعا کرتے ہیں، دعا یہ کرتے ہیں کہ تیری کوئی حاجت نہ چھوٹے، ہر دعا تیری قبول ہو جائے اور تو نبی کے دربار میں ہے، تیری ہر ضرورت یہیں پوری ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ دین اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں اور وہ خلیفہ ہیں کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں خلافت راشدہ کو یاد دلایا زمانے والوں کو۔ وہ اکثر اپنے کسی قاصد کو بھیجتے تھے، اپنے خادموں میں سے کسی کو آنے جانے کا خرچ دے کر بھیجتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جاؤ حضور کی خدمت میں، یہ میری طرف سے میں تمہیں چھٹی بھی دے رہا ہوں اور خرچ بھی دے رہا ہوں، سرکار کی خدمت میں جا کر زیارت کرو اور آخر میں میری طرف سے سلام عرض کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ سلیمان بن سحیم ہیں، انہوں نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ جو آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، اتفقہوا سلامہم، حضور کیا ان کا سلام آپ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نعم وارد علیہم، ہاں میں ان کا سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ صحابہ تو 1,24,000 ہیں، مگر قرآن میں جن کو صحابی کہا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن میں جن صحابی کا نام آیا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ میں عقیدت و محبت در حقیقت یہی ایمان ہے، اور ایمان کے یہ تقاضے ہیں جو امہات المؤمنین نے صحابہ کرام نے ہم کو بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق ملتا ہے۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان اور کرم فرمایا کہ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت، مدینہ پاک کی فضیلت وغیرہ کے متعلق چند احادیث شریفہ اور اس کی کچھ تفصیلات آپ حضرات نے پچھلے جمعہ سماعت کیے ہیں۔ اس مرتبہ بھی مزید احادیث شریفہ اور اکابر بزرگوں کے وہ اعمال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت طیبہ کے حوالے سے ان حضرات کے طریقہ کار کیا تھے وہ ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت اسلام کے اہم ترین تاکیدی اوامر اور احکامات میں سے ہیں۔ سنت اور فضیلت والے اعمال میں سب سے زیادہ جس کی تاکید آئی ہے وہ روضہ انور کی زیارت پاک ہے۔ فرشتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
روضہ پاک کی زیارت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام نے بھی کی ہے، تابعین نے، اتباع تابعین نے کی ہے، اور آج تک اہل اسلام میں بڑے بڑے اکابر، اولیاء، اصفیاء، علماء، صلحاء، محدثین، مفسرین، 1 2 10 100 کی بات نہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد نے، چاہے وہ عوام سے تعلق رکھتے ہوں یا خواص سے، سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور روضہ پاک دربار عالی میں حاضری کو اپنے لیے باعث شرف سمجھا ہے، دربار الہی میں مقام و مرتبہ، عزت و شرف پانے کے لیے لازم جانا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے ذریعے ہی ان تمام بزرگوں نے قرب الہی اور رحمت خداوندی طلب کرنے کا ایک عظیم ذریعہ اور باعث سمجھا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک یا شبہ نہیں پایا جاتا۔ جن کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے متعلق شک، شبہ یا جائز ناجائز کے خیالات پائے جاتے ہیں، ان کے دل مریض ہیں، نفاق سے بھرے ہوئے ہیں اور ایمان سے خالی ہیں، کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان لانا، آپ سے محبت رکھنا اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم کرنا، یہ ایمان کے احکامات میں سے اور ایمان کی بلندیوں میں سے۔ تو جس کے دل میں ایمان کا کمال یا ایمان کی روشنی نہیں پائی جاتی، یا پھر وہ کفر و نفاق کے قریب ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو زیارت نبوی کے بارے میں کسی بھی طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ان کے اندر ہو سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، تقریباً 13 احادیث شریفہ صحابہ کرام کے اعمال آپ حضرات نے پچھلے جمعہ سماعت کیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے متعلق ان کا کیا عمل تھا، کیا طریقہ کار تھا۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم عرض کریں گے کہ حضرت سعید بن ابی سعید، یہ تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز مغرب پڑھ کر مسجد نبوی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت سے فارغ ہو کر نکل رہا تھا، تو میری ملاقات ہوئی حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں تو آپ کا عمل کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے حضور کے روضے پر حاضری دینا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اذا مررت علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقل السلام علیک، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے سے جب تمہارا گزر ہو، سامنے سے گزر ہونے کا مطلب زیارت کی خاطر ہو یا مسجد سے نکلنے کے وقت میں ہو، مسجد نبوی میں جہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اس کے سامنے قبلے کی جانب غالباً 3 یا 4 صف نمازیوں کی بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کر اس دروازے سے نکلیں گے روضہ پاک کی زیارت کے پاس سے۔ وہ قدیم زمانے کی بات ہے، آج کل حدود اور پابندیاں، آنے جانے کے راستے الگ الگ بنائے گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو طریقہ کار ہوتا تھا، روضہ پاک کے سامنے سے زیارت کرتے ہوئے، سلام پیش کرتے ہوئے صحابہ اکرام اور تابعین، اکابر وغیرہ نماز پڑھنے کے بعد نکل جاتے تھے۔ تو اس کیفیت کو، وہ حالت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا گزر ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے سے، تو یہ کہو السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام ہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یہ کلمات جب کہیں گے، حضرت نافع فرماتے ہیں، جب تم یہ کلمات کہیں گے تو شیطان بے چین ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ اس آدمی نے حضور کو سلام کیا، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ
ایک حدیث پاک میں آتا ہے ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان رہتا ہے. فرشتہ خیر کی دعوت دیتا ہے، شیطان برائی کی طرف اکساتا ہے. اسی لیے انسان گناہ کرتا ہے، شرانگیزی کرتا ہے، لوگوں کو اذیت دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے. یہ سب شیطانی اثر ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سلام کر کے کوئی مسلمان نکلتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب اس کے ساتھ تو میں رہ نہیں سکتا، رہنے کی اب کوئی گنجائش اس کے پاس نہیں ہوتی. تو غور کرنے کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کرنے، روضہ اقدس پر حاضری دینے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ نہیں رہتا. شیطان کسی آدمی کے ساتھ نہ رہے، آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان میں آدمی کتنا پاک ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. تو شیطان انسان کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ نمازی بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیفیت جو سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان میں کسی مسلمان کو حاصل ہو سکتی ہے، وہ کیفیت ہر لمحہ اسے مل سکتی ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں سلام پیش کرے، روضہ اقدس پر حاضری دے. تو بہرحال حاضرین کرام، جو لوگ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جیوار میں رہتے ہیں، اگر وہ حضور کی خدمت میں حاضری دے کر سلام پیش کرے تو شیطان ان کے ساتھ نہیں ہوتا. دور رہنے والے بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں گے تو یقیناً ان کے ساتھ بھی شیطان نہیں رہے گا. تو ایک فائدہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں حاضری کا کیا ہوتا ہے، یہ صحابہ اور تابعین بیان فرما رہے ہیں. اور دو مقام بھی انہوں نے بیان کیے. ایک تو سرکار کے روضہ پاک کی زیارت کرنے والے کے ساتھ شیطان نہیں تھا، خود وہ کہا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لا صحبتا، اب اس کے ساتھ کوئی سنگت نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، جب بھی گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کرو. تو سلام کرنے سے شیطان یہ کہتا ہے کہ اب میں اس کے ساتھ رات میں نہیں رہ سکتا. یعنی گھر میں جب آدمی داخل ہو جاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، گھر میں داخل ہو جاتا ہے. تو ہم جائیں گھر میں مگر ہمارے ساتھ شیطان نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت جبیر، نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میں سلام کہہ کے داخل ہو جاؤ، تم جاؤ گے مگر تمہارے ساتھ شیطان گھر میں نہیں آئے گا. تو گھروں کو شیطانی اثر سے محفوظ رکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ گھر میں سلام کر کے داخل ہو جائے. اور حاضرین کرام، تیسری بات آپ نے فرمائی جب کھانا کھانے کا وقت آئے تو کھانے سے پہلے تم بسم اللہ کہو تو شیطان نا امید ہو کر پلٹ جائے گا اور یہ کہے گا کہ نہ اس کے کھانے میں میں شریک ہو سکتا ہوں، نہ اس کے گھر میں میں جا سکتا ہوں. تو بہرحال حاضرین کرام، یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، حدیث نمبر 26,815. اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری اور سلام پیش کرنے کا فائدہ بیان کیا گیا ہے. اور ایک روایت ہے حضرت مالک دار، یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں وکانا خازین عمر علی الطعام، یعنی حضرت مالک دار جو تابعی ہیں یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو غلہ بیت المال میں حکومت کا جمع ہوتا تھا اس کے نگہبان تھے، اس کا حساب و کتاب رکھتے تھے کہ غریبوں میں کتنا غلہ تقسیم کیا جانا ہے، کس ضرورت مند کو کیا دینا ہے، کہاں سے کون سا اناج غلہ آیا، یہ ساری تفصیلات ان کے ذمے تھی. خازین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مالک دار. وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط سالی چھا گئی. قحط کا مطلب بارش نہ آسمان سے برسے نہ زمین سے نکلے، ندی سوکھ جائے، نالیاں سوکھ جائے، چشمے سوکھ جائے، بولیاں سوکھ جائیں. اب پانی نہیں رہے گا تو غلہ نہیں ہوگے گا، کھیتیاں سوکھ جائیں گی، کھیتیاں نہیں اگیں گی تو جانوروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، تو پھر ان کے تھن اور دودھ بھی سوکھ جائے گا. قحط سالی چھا جائے گی، انسان بھی پریشان، حیوان بھی پریشان، چرند پرند بھی پریشان. یہ کیفیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. قحط چھا گیا تھا تو اچانک ایک شخص کیا ہے، وہ ایک شخصیت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے. فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقی لامتک. آ کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو سیراب کیجئے، امت کی سیرابی کے لیے پانی طلب کیجئے.
کہ آپ کی امت پریشان ہے، اور اس گزارشوں کے ساتھ میں انہوں نے کہا فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، آپ کی امت ہلاک ہو چکی ہے، دانے پانی کو ترس رہی ہے۔ حاضرین، انہوں نے جب گزارشیں حضور کی خدمت میں پیش کی، کچھ دیر کے بعد کسی ایک مقام پر ان کی آنکھ لگ گئی، تو نیند میں ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے جا کر کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہو کہ آپ اور آپ کی یہ ساری رعایا ان کو سیراب کر دیا جائے گا، بارش ہوگی، غلہ اگے گا، قحط دور ہو جائے گا۔ جیسے وہ نیند سے جاگ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر سلام پیش کیا اور یہ ساری بات عرض کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تو وہی کر سکتا ہوں جو میری طاقت ہے، بارش برسانا میری طاقت نہیں ہے، کھیتی اگانا میرا کام نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو میں جو کر سکتا تھا وہ کر لیا۔ اب تیری قدرت، تیرے نبی کی رحمت سے جو سیرابی کی ضرورت تھی، بارش برسانے کی ضرورت تھی، اور قدرتی طور پر غلہ اناج اگانے کی ضرورت تھی، یہ تیرے اور نبی کے کرم سے ہم پر جاری ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو آپ کے رونے کا سبب کیا تھا؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اے نبی کے امتیو، اگر تم کسی بھی حال میں پریشان ہو جاؤ، گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر آج بھی ویسا ہی کرم فرماتے ہیں جیسے آپ اپنی حیات طیبہ میں لوگوں پر مہربانی فرماتے تھے۔ تو حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی، غم نہ کرو کہ تمہیں سیراب کر دیا جائے گا۔ اس روایت، یہ جو روایت ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، 32,004 حدیث کا نمبر ہے، اس میں یہ تفصیلات ہم کو ملتی ہیں روایت سے، اور یہ ایک صحابی کے خواب سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امید سے آج بھی امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو نہ قحط سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ظلم سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی انہیں روزی روٹی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ میں کتنا اچھا مسلمان بنوں، میرے گھر والے کتنے ایماندار بنے، میرا معاشرہ کتنا اچھا ہو، میری قوم کا کتنا بھلا ہو، میرے پڑوسیوں کو کتنا اچھا، ان کو کتنا اچھا میرا رویہ اور ان کے ساتھ میرے اخلاق ہوں۔ اس بات کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور فکر اس بات کی ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، اس کو اچھی بنانے کے لیے، قبر و حشر کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کریں، یہ جاننے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، جو حکم دیا گیا بس اس پر عمل کریں، باقی ہماری دنیا و آخرت ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور آپ کی عنایتیں ہمیں سنبھالتے رہتے ہیں۔ حاضرین کرام، بہرحال روضہ اقدس پر صحابہ کرام، تابعین اپنے زمانے میں حاضر ہو کر حضور کی خدمت میں کس طریقے سے اپنی گزارشیں پیش کرتے تھے، اور جو گزارش سرکار کے دربار میں پیش کی جاتی تھی وہ کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو مانگتے، روضہ انور پر حاضر ہو کر بھی، آج لوگ سرکار کے زیارت کے لیے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سلام کر لیے ہیں، کیا ہوتا نہیں معلوم، قبول ہوتی بات نہیں پتہ۔ شک اور شبہ کے ساتھ میں اگر کوئی گزارش کی جائے تو وہ گزارش قبول ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، البتہ یقین کے ساتھ، جیسے کہ صحابہ اور تابعین یقین کے ساتھ دربار اقدس میں حاضر ہو کر مانگتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ ابھی اس روایت سے معلوم ہوا کہ وہ شخص آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا حضور اپنی امت کے لیے پانی طلب فرمائیے، اپنی امت کو سیراب کیجیے۔ تو یہ سیراب کرنے کی جو دعائیں التجائیں کی جا رہی ہیں، طلب بارش کی دعائیں التجائیں کی جا رہی ہیں، یہ صحابہ کرام حضور سے مانگ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری بھی عطا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ نعمتیں اور یہ برکتیں ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، وہ حاجی جو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو رہے، اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں زیارت کی خاطر حاضر ہوتے ہیں، ان کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ روضہ انور پر سلام اور حاضری کے ساتھ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے گزارشیں بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے
یہ واقعہ بھی صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے دور میں اس کی وضاحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری کا جو تصور ہے، وہ تصور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ویسا نہیں تھا جیسا آج ہمارا خیال ہے۔ آج لوگوں کا ذہن اور فکر اور ان کا تصور کیا ہے؟ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ہم سرکار کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر آرام فرما ہے، روضہ مقدس بنایا گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں، اور کچھ اور زیادہ تصور کریں گے، سمجھیں گے تو لوگ تعظیم، ادب اور احترام کی بات کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا یہ خیال اور یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم جس دربار میں حاضر ہوئے ہیں یہ وہ دربار ہے کہ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس کانوں سے ہماری آواز اور دل کی دھڑکن بھی سنتے ہیں، ہمارے قلب میں پیدا ہونے والی بات کو جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ایسا عقیدہ کسی مومن کا نہیں ہے تو وہ کس منہ سے مومن کہلاتا ہے؟ اسے کس نے حق دیا کہ وہ مومن کہے، اپنے آپ کو مومن کہے؟ اس لیے کہ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق ملتا ہے۔ تو جو نبی نے خود کو اور دیگر انبیاء کو زندہ فرمایا، اس نبی کے بارے میں کسی مومن کا یا کہ کوئی امتی کا یہ تصور کہ معاذ اللہ ہم مٹی کے سامنے کھڑے ہیں، روزے کے سامنے کھڑے ہیں، یہ اگر تصور ہے تو پھر یہ کس طرح مومن ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا تصور کیا تھا؟ وہ یہ جانتے تھے کہ جس طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر اپنے دولت خانے میں جلوہ افروز ہوتے تھے، زمین کے اندر اپنے مقدس گھر میں جلوہ افروز ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی بات نہیں۔ صحابہ تو یہ سمجھتے تھے، جس طرح صحابہ کرام اپنی زندگی میں دروازے کے باہر حضور کے دربار میں کھڑے رہ کر کوئی بات عرض کرتے اور یہ سمجھتے تھے کہ حضور ہمارا حال جانتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں گے، وصال کے بعد بھی صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ سرکار روضہ پاک میں موجود ہے اور ہماری بات جانتے ہیں اور ہماری ضرورتوں کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اس لیے وہ روایت ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ نے سماعت کی مصنف ابن ابی شیبہ کی، اور ایک حدیث یہ صحابہ کرام کے اعمال ہیں اور ان کا عقیدہ ہے۔ اب ان کا عقیدہ کیا تھا؟ سنن دارمی حدیث نمبر 64 میں حضرت اوس بن عبداللہ یہ فرماتے ہیں، قحط اہل المدینۃ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت، اہل مدینہ بڑی قحط میں، بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں، یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منہ کوا الی السماء، اے لوگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کو دیکھو، بارش نہیں ہو رہی ہے تو حکم دے رہے ہیں کہ مزار انور کو دیکھو۔ پھر جہاں مزار پاک موجود ہے اس کی چھت میں اس زمانے میں ایک کھڑکی تھی، آج بھی موجود ہے، تو وہ کھڑکی کھول دو، وہاں پر ایک روشن دانی بنا دو، جو بند تھی کھڑکی اسے کھول دو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ آسمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی آڑ نہ رہے اور چھت نہ رہے۔ اور فرماتے ہیں جب لوگوں نے یہ عمل کیا کہ کھڑکی مبارک روضہ پاک کے اوپر جو موجود تھی، اب اس وقت کے تصور میں آپ مت جائیے، یہ گنبد خضرا شریف ہے، گنبد خضرا کے نیچے چھت ہے اور اس چھت کے نیچے سرکار کا روضہ مبارک ہے، روضہ مبارک کے اطراف میں
قدیم زمانے کی دیواریں ہیں، اس کے باہر اور دیواریں ہیں، اس کے اوپر پردہ ہے، پھر اس کے باہر دیواریں اور جالی، اس جالی کے باہر بڑی دور سے ہم زیارت کرتے ہیں۔ تو وہ جو حجرہ شریف ہے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سرکار کا وصال مبارک اسی جگہ ہوا، اس لیے آپ کا مزار انور بھی اسی جگہ بنایا گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال کے بعد جب سرکار کے در دولت میں حاضر ہوئے، وہاں آپ کا مزار بنایا گیا، تب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے میں رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب آپ کا مزار شریف وہاں بنا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی کہ اب وہ شخصیت میرے گھر میں آ گئی جن سے پردہ کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اب غور کریں ان کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے، اب تک میرے شوہر تھے، میرے والد تھے، وہ زمین کے اندر بھی ہیں تو وہ مجھے دیکھتے تھے، جیسے زندگی میں ان سے پردہ نہیں تھا، حجاب نہیں تھا، ان کے وصال کے بعد بھی حجاب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آ گئے، فرمائے اب اجنبی آ گئے، اب ان سے حجاب کرنا مجھ پر لازم ہے، وہ گھر چھوڑ کر آپ دوسرے گھر میں منتقل ہو گئی۔ یہ عقیدہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آج کا مسلمان کدھر ہے، کس کے عقیدے پہ چل رہا ہے؟ نئے نویلے عقیدے بنا لیے، کوئی مولوی صاحب ملا صاحب بتا دیے، اور کوئی بھی ایک ایرے غیرے لوگاں کوٹ پینٹ پہننے والے تقریراں کر رہے ہیں، ٹی شرٹ پہن کے لوگاں جو ہے تقریر کر رہے ہیں، داڑھی منڈے لوگاں تقریر کر رہے ہیں، اور لوگاں ان کو سن کے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ عقیدہ صحابہ کرام دے رہے ہیں، امہات المؤمنین دے رہی ہے۔ تو جب آپ وہاں سے ہٹ گئے تو آپ وہ حجرہ چھوڑ کر ہٹی، مگر وہاں کھڑکی ہے، ان کو یہ معلوم تھا کیونکہ وہ انہی کا گھر تھا۔ تو فرمایا روضہ اقدس کے اوپر چھت میں جو کھڑکی ہے، اس زمانے میں وہ گنبد شریف ابھی بنا ہوا نہیں تھا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، کھڑکی جیسے کھولی گئی، اس روایت میں آتا ہے فمطرنا مطرن، بڑی تیز بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی حتی نبت العشب وسمنت الابل، یہاں تک کہ زمین میں ہریالی اگ گئی اور اونٹ بکریاں وغیرہ کھا پی کر موٹے تازے ہو گئے، ان کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں سارے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی، اب ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کھڑکی بند کر دو۔ یہاں اس روایت کی شرح کرنے والے بڑے بڑے اکابر فرماتے ہیں گویا آسمان بھی ایک زمانے سے بے چین تھا کہ کب حضور کا دیدار کروں، اس لیے وہ پانی برسانے سے رک گیا، اور تدبیر جب یہ سامنے آئی تو سرکار کا روضہ پاک جب دیکھا، بے اختیار برسنے لگا، اتنا برسا کہ سارے زمانے کو خوشحالی مل گئی۔ حاضرین، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے کہ ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے تو سارا زمانہ سیراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اور کیسی راحتوں میں ہوں گے جو حضور کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، صبح شام حضور کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور دور رہنے والے بھی اگر صبح شام رات دن حضور کی خدمت میں درود و سلام پیش کرے عقیدت محبت توجہ کے ساتھ، پھر وہ لوگ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، غریب رہ سکتے ہیں، کمزور رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ میں عقیدت و محبت در حقیقت یہی ایمان ہے، اور ایمان کے یہ تقاضے ہیں جو امہات المؤمنین نے صحابہ کرام نے ہم کو بیان فرمائے۔ روضہ انور کی زیارت اور روضہ پاک سے کیسے استفادہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کا کیا عمل تھا، ہم وہ آپ کی گوشے گزار کر رہے ہیں، اس کے متعلق روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ حاضرین، اسی میں سنن دارمی کی یہ روایت تھی، اور اس کے بعد دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب میں نماز پڑھ رہے ہیں، روضہ انور کے قریب میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال مبارک سے چند دن پہلے ایک جنگ کے لیے ان کو امیر اور کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، اور اس وقت ان کی عمر شریف 17 سال تھی۔ 17 سال کے بچے بھی ایسے بہادر ہوتے تھے اس زمانے میں، یہ تو صحابی رسول ہے۔
تو حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا۔ اور حضرت زید ایک وہ صحابی ہیں کہ پورے قرآن مجید میں صرف ان کا نام ہے، زید نام کے ساتھ میں ان کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا سورہ احزاب میں۔ اور ایک صحابی وہ صحابی ہیں کہ پورے قرآن میں ان کو صحابی کہا گیا۔ صحابہ تو 1,24,000 ہیں، مگر قرآن میں جن کو صحابی کہا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن میں جن صحابی کا نام آیا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا عبداللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے مزار انور کے قریب۔ ایک بات کی وضاحت ہمیں یہ کر لینی چاہیے اچھی طرح، دین اسلام میں کسی بھی نوعیت سے قبر کے سامنے نماز پڑھنا حرام ہے، یعنی اس طرح نماز پڑھیں کہ قبر سامنے ہو، یہ بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر وہ دین اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ جائز سمجھ کے کرے تو، غلطی کو غلطی سمجھ کے کرے تو گناہ گار ہے، غلطی کو گناہ کو جائز سمجھ کے کرے تو کافر ہے۔ شراب پینا گناہ ہے لیکن کوئی جائز سمجھ کے پیا تو کافر ہے۔ مطلب نیت اور دل کے ارادے پر دار و مدار ہے ایمان اور کفر کا، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال قبر کے سامنے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر قبر کے ارد گرد قرب و جوار میں نماز پڑھنا فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ پاک کے قریب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں پر اس وقت کا ایک حاکم تھا مروان، یہ بھی ظالم تھا۔ تو مروان آیا اور کہنے لگا اتصلی الی قبرہ، کیا حضور کے روضے کے قریب میں نماز پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی احبہ، میں حضور سے محبت کرتا ہوں اس لیے قریب نماز پڑھ رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ روضہ پاک کے قریب نماز پڑھیں۔ اسی لیے حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے متصل ریاض الجنہ ہے، اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا در حقیقت جنت میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی ممبر، سرکار کا جو ممبر مبارک ہے اس کے اور حضور کے روضہ پاک کے درمیان جتنی زمین ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت سے لایا گیا تھا، اسے جنت میں ہی میں لے جایا جائے گا۔ تو وہاں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے روضے سے متصل ہے۔ اب یہاں نماز قبر کے قریب نماز پڑھنا یہ کیا بدعت ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا حکم ہے۔ اب بدعت وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کی فطرت میں بدعت ہوتی ہے، مطلب ان کو سنت کا علم نہیں ہوتا، نہیں جانتے کہ سنت کیا ہوتی ہے، اس لیے جو چاہے اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا روضہ پاک کے متعلق کیا اعتقاد تھا، کیا عمل تھا، کیا طریقہ کار تھا۔ تو فرماتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر مروان نے آپ کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ کی۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو آدمی گالی گلوچ کرتا ہے، فحش اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے، رب ناراض ہے۔ اور آپ نے فرمایا اے مروان تو بھی انہی لوگوں میں سے۔ یہ کہہ کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے چلے گئے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے، 5694 حدیث شریف کا نمبر ہے۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے متعلق بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین کا عمل کیا ہے؟ انہی میں سے ایک بزرگ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دراصل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں۔ حضرت قاسم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عائشہ آپ کی کیا ہوتی ہیں؟ پھوپھی ہوتی ہیں، حضرت محمد بن ابو بکر کی بہن، اور آپ ان کے بیٹے قاسم بن محمد۔ تو اپنی پھوپھی سے کہنے لگے، کیا کہا
یہ کہا کہ یا اماں اکشفی لی عن قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبیہ، اے میری ماں، چونکہ نبی کی ازواج تمام مومنین کی ماں ہیں، اس لیے صحابہ تابعین بھی امہات المومنین کو ماں کہہ کے پکارتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اے میری ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے 2 صحابہ جو حضور کی صحبت میں ہیں، ان سے ذرا پردہ ہٹا دیجئے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام روضہ انور کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور آنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں تھا، بلکہ روضہ پاک پر جو پردہ تھا وہ پردہ ہٹا کر زیارت کیا کرتے تھے۔ پردہ آج بھی ہے، پردے کے دیوار ہے، دیوار کے باہر پردہ ہے، پردے کے باہر جالی ہے، آج بھی پردہ ہے، مگر اس زمانے میں پردہ ہٹا کر صحابہ کرام اور تابعین زیارت کرتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے 3 مزار دیکھے، 3 مزار میں نے دیکھے، بہت زیادہ اونچی نہیں تھی مگر زمین سے اونچی ضرور تھی، اور ایسی نہیں تھی کہ چوڑی ہوں یا ان کو لیپ دیا گیا ہو، جیسے مطلب چکنی وغیرہ کیا گیا ہو، ایسا کسی قسم کے لیپے ہوئے حالات میں نے نہیں دیکھے، اور چوڑی نہیں دیکھے، بلکہ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کوہان نما، اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس طرح ابھرے ہوئے گول تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں، سرکار کا سر سینہ مبارک کے پاس حضرت صدیق اکبر کا سر ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس ہے۔ یہ باضابطہ حدیث شریف ہے مستدرک حاکم میں، حدیث نمبر 1368۔ اب یہ کیسا تھا اس کو میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مان لیجئے کہ آپ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں تو قبلے کی جانب رخ نہیں ہوگا، رخ اس طرف ہوگا، قبلہ اس طرف ہے۔ تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے پاس پیچھے یعنی بائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ہے، وہ آرام فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے بائیں طرف، لیکن ان کا سر انور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے سامنے برابر ہے۔ اس طرح یہ حضرات آرام فرما ہیں، مزار ان کا برابر برابر نہیں بنایا گیا۔ آپ قبرستان میں جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے تو سب کے مزار برابر برابر ہوتے ہیں ایک لائن میں، لیکن صحابہ کرام کے مزار حضور کے مزار کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نبی ہیں، امتی امتی ہیں۔ وصال کے بعد بھی ادب سکھا رہے ہیں صحابہ کرام، یہ نہیں ہے کہ بھئی حضور کا وصال ہو گیا، جیسے کہتے ہیں ہمارے جیسے انسان تھے، آئے تشریف لے گئے چلے گئے، ان کی بات اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی جیسا ہم عرض کر رہے ہیں۔ اب بہرحال ہوتا کیا ہے دیکھیے، برتن میں اگر گندگی ہے، برتن الٹیں گے تو گندگی نکلے گی، دل میں گندگی ہے تو زبان سے گندے الفاظ نکلیں گے، دل پاک ہوگا تو زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے۔ عطر کی شیشی سے خوشبو آتی ہے، گلاب سے خوشبو آتی ہے، لیکن اگر کوئی قارورے کا بوٹل اپنے ساتھ رکھے خوشبو کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنے دل کو قارورہ مت بنائیے، اپنے دل کو عطر کا مرکز بنائیے، تو زبان سے بھی خوشبو آئے گی، آنکھوں سے خوشبو آئے گی، بدن سے خوشبو آئے گی۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضور کا ادب کیا ہے؟ سرکار کے سب سے چہیتے صحابہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کو بھی وہاں جب آپ کا مزار بنایا گیا، تدفین کیا گیا، تب بھی صحابہ نے برابر حضور کے انہیں دفن نہیں کیا، سینے پر کے پاس سر رکھا، قدموں کے پاس سر رکھا، بتایا امتی بہرحال امتی ہوتا ہے، نبی کی شان تو نبی کی شان ہے۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے ہم کو۔ برابر کون کیسے ہو سکتا ہے؟ جب صحابی حضور کی صحبت میں رہنے والے نبی کے برابر نہیں ہوئے، 1400 سال کے بعد کوئی بے وقوف انسان برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ بہرحال حاضرین کرام، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے متعلق اور بہت ساری تفصیلات ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، میں بالکل چند باتیں ہیں تھوڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ سلیمان بن سحیم ہیں، انہوں نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ جو آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، اتفقہوا سلامہم،
حضور کیا ان کا سلام آپ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نعم وارد علیہم، ہاں میں ان کا سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ شعب الایمان حدیث شریف کی کتاب ہے، حدیث نمبر 3868۔ اور ایک روایت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ دین اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں اور وہ خلیفہ ہیں کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں خلافت راشدہ کو یاد دلایا زمانے والوں کو۔ تو ایسے نیک پارساں بزرگ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اکثر، چونکہ یہ خود دمشق ملک شام میں رہتے تھے، اس لیے وہ اکثر اپنے کسی قاصد کو بھیجتے تھے، اپنے خادموں میں سے کسی کو آنے جانے کا خرچ دے کر بھیجتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جاؤ حضور کی خدمت میں، یہ میری طرف سے میں تمہیں چھٹی بھی دے رہا ہوں اور خرچ بھی دے رہا ہوں، سرکار کی خدمت میں جا کر زیارت کرو اور آخر میں میری طرف سے سلام عرض کرو۔ بس حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بار بار قاصدین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان کی کیا عقیدت، کیا محبت تھی۔ آج لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کتراتے ہیں، خاص طور پہ دین کے معاملے میں، دنیا میں سب خرچ کر دیتے ہیں، شادیوں میں دیکھو، دعوتوں میں دیکھیے، دنیا کے معاملات میں بے دھڑک خرچ کرتے۔ مسجد کو چندہ دو بولے تو جمعہ کے دن بھی 5 روپے نکلتے، صرف 5 روپے نکلتے، بہت بڑے سخی رہے تو 20 روپے دیتے، اللہ ماشاء اللہ کون بیچارہ ہے نہیں معلوم، وہ کبھی 100 روپے 50 روپے دیتا۔ دین کے معاملے میں بڑی بخالت، دنیا کے معاملے میں خوب سخاوت، یہ مزاج ہو گیا ہے لوگوں کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اب خلیفہ تھے تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ ایسے تھے ان کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں رہتا تھا، وہ ویسے بادشاہ تھے، لیکن اپنے جو ان کو مشاہرہ تنخواہ جو ملتی تھی اس میں بچت کرتے تھے، خرچ کم کرتے تھے، اور ایک قاصد کو حضور کی خدمت میں بھیجتے تھے، میری طرف سے سلام پیش کرو۔ خود کیوں نہیں جاتے تھے؟ خود جاتے تو یہ جو قوم کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ حاضرین کرام، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن ابی فدیق وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر کھڑا ہو، زیارت کے لیے کھڑا ہو، اور یہ آیت پڑھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ آیت پڑھ کے یہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ 70 مرتبہ پڑھے، سرکار کے دربار میں حاضر ہو کر یہ آیت درود پڑھ کر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے، درود پڑھے صلی اللہ علیہ یا محمد، تو پھر آسمان کے فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا فلان، اس آدمی کا نام لے کے کہتے ہیں اے وہ آدمی جس نے نبی کی خدمت میں ابھی سلام پیش کیا ہے، تجھ پر سلامتی ہو، تیرے لیے خدا کی رحمت۔ اس کے بعد فرشتے دعا کرتے ہیں، دعا یہ کرتے ہیں کہ تیری کوئی حاجت نہ چھوٹے، ہر دعا تیری قبول ہو جائے، اور تو نبی کے دربار میں ہے، تیری ہر ضرورت یہیں پوری ہو جائے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روضہ پاک پر کھڑے رہ کر آیت درود پڑھ کر 70 مرتبہ کوئی صلی اللہ علیہ یا محمد اگر کہے، یہ روایت باضابطہ شعب الایمان میں، اور یہ حدیث کا نمبر 3872۔ حاضرین کرام، اور ایک بزرگ ہے حضرت ابن ملیکہ، وہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اگر یہ چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بالکل سامنے کھڑا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قبلے کی جانب ہے، تھوڑا سا طریقہ کیا ہے، کس کو بھی دفن کرنے کا طریقہ چت لٹاتے ہیں، مگر قبلے کی جانب تھوڑا سا رخ کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے زیارت کے وقت تو کیا کرے؟ وہ فرماتے ہیں فَلْيَجْعَلِ الْقِنْدِيلَ الَّذِي فِي الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ عَلَى رَأْسِهِ، تو روضہ پاک کے سامنے اس زمانے میں ایک قندیل لٹکی ہوئی تھی، مسجد میں روضہ پاک کے سامنے قندیل تھی، وہ قندیل کے بالکل نیچے کھڑا ہو جائے کہ قندیل اپنے سر پہ ہو جائے، وہ اگر ایسے کھڑے رہ کر زیارت کرے گا تو سرکار کے بالکل سامنے، چہرے انور کے سامنے ہوگا۔ مطلب زیارت کرنے کے وقت میں کہاں کھڑا ہو، کیا امید رکھے، حضور کے چہرے انور کے سامنے کھڑا ہو، کیا کیا تصورات دے کے گئے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، اور آج حضور کی زیارت کرنے پہ بحثیں ہو رہی،
کوئی بیوقوف ایک بات کہتا ہے، کوئی نادان دوسری بات کہتا ہے، اور سمجھدار تو ماشاءاللہ سمجھدار وہی ہوتے ہیں جو اپنے اکابر اور بزرگوں کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابر ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، جو دین پہنچائے ہیں ہم تک۔ وہ یہ دین کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ حضور کے دربار میں حاضر ہو تو کس طریقے سے زیارت کریں۔ حاضرین، اور ایک بزرگ ہیں حضرت ابو اسحاق قرشی، وہ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں ایک شخص تھے، غالباً یہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں ایک شخص تھے، جب وہ کسی کو برا کرتے دیکھتے، کوئی گناہ یا برائی کرتے دیکھتے، دین اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اگر کوئی مسلمان کسی کو برا کرتے دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، قوت سے روکے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے۔ زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے۔ آج ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ باپ اپنے بچے کو نہیں روک رہا ہے، اب کہاں پڑوسیوں کے بچے کو بولے گا۔ یہ حال ہو چکا ہے آج۔ خیر کی دعوت دینا، برائی سے روکنا ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایک شخص تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی برائی کو دیکھتے روک دیتے، اگر نہیں روک سکتے تو فوراً وہاں سے سرکار کے روضہ انور پہ حاضر ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ایک شعر پڑھتے۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ ایا قبر النبی وصاحبیہ الا یا غوثنا لا تعلمون، اے میرے نبی کے روضہ انور جس میں میرے نبی جلوہ افروز ہیں اور نبی کے 2 صحابہ موجود ہیں، آپ میرے مددگار ہیں۔ حضور اور صحابہ دونوں کو کہہ رہے ہیں آپ میرے مددگار ہیں، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب مدد کیجئے، یہ برائی ختم ہو جائے۔ برائی کو روکنے کے لیے بھی جب وہ مجبور ہو جاتے تھے، فوراً حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے تھے حضور کرم کیجئے، آپ کی امت پریشان آ گئی۔ حاضرین کرام، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میری خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، کہیں سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ہوش عطا فرماتا ہے۔ تو ذکر الہی میں منہمک تھے، جب کوئی سلام کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا سلام سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، لوگ کھڑے رہ کر سلام پڑھتے ہیں، بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں اور بھی سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اسی لیے ادب سے پڑھنا چاہیے۔ یہ روایت سنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 10,270۔ اور ایک آخری روایت آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شہر میں قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو دجال ہر شہر ہر گاؤں میں جائے گا، لیکن 2 مقام ایسے ہیں کہ وہاں پر دجال نہیں آ سکتا، وہ شہر مکہ اور شہر مدینہ ہے۔ شہر مکہ اور مدینہ ہے، وہاں پر دجال نہیں آ سکتا۔ جب دجال آئے گا زمین پر رہنے والے تو اس کے فتنے میں پڑیں گے، قبر میں رہنے والے بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، مرے ہوئے لوگ بھی دجال کے فتنے سے نہیں بچیں گے۔ تو اتنا سخت فتنہ ہوگا، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دجال جس کی آنکھ چپٹی ہے، بند ہے، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے اس کے گال پہ مار دیا، آنکھ بند ہو گئی۔ تو اس مسیح کے دجال کے فتنے سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ حضور یہ بھی فرماتے ہیں اے لوگو تم بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ ساری دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، لیکن جو مکہ شریف میں مدینہ شریف میں رہتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو شہر مدینہ اتنا پاک شہر ہے، لیکن یہاں بھی آزمائش ہے، اور جو لوگ کمزور ایمان یا منافق یا یہودی یا دوسرے اگر شہر مکہ اور مدینہ میں چلے بھی جائیں تو مدینہ شریف میں ایسا زلزلہ آئے گا، یہ کمزور ایمان والے ڈر کے وہاں سے بھاگ جائیں گے، مضبوط ایمان والے مدینہ پاک میں رہ جائیں گے، وہاں سے نکلیں گے تو دجال کے فتنے میں پڑیں گے، مدینہ پاک میں رہیں گے تو فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ آج نصیحت ہے یہ حدیث شریف ان لوگوں کے لیے جو دور دراز کے مقامات، بڑی بڑی سپر پاور یا پھر ترقی یافتہ کنٹریوں میں رہنے کو اپنے لیے باعث شرف اور بڑی ناز کی بات سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا آسٹریلیا میں رہتا ہے، میرا بیٹا کینیڈا میں رہتا ہے، میرا بیٹا جاپان میں رہتا ہے، وہ یہاں نوکری کرتا ہے، وہ وہاں رہتا ہے، مدینہ پاک میں کون رہتا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی رہے ایمان بچا نہیں سکتے، ایمان بچتا ہے صرف شہر مکہ اور شہر مدینہ میں۔
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی اور حضور کے جلوہ افروز ہونے پیدا ہونے کی برکت ہے کہ مکے میں حضور پیدا ہوئے اس لیے وہاں دجال نہیں آیا، مدینے میں حضور موجود ہے اس لیے وہاں دجال نہیں آئے گا، باقی ساری دنیا میں دجال کا فتنہ ہوگا۔ تو اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں روضہ پاک کی زیارت کریں عقیدت و محبت کے ساتھ، اور یہ جان کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر بات سنتے ہیں، جانتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، ان چند روایات کے ساتھ میں ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی کمال ایمان کی محبت ہم کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔